نمل۔ اور خدا نے انعام کیا نوح علیہ السلام پر اور ان کے بیٹوں پر، اور ان سے فرمایا آباد رہو اور پھیلتے جاؤ اور زمین کو بھر دو، تمہارا خوف اور تمہاری ہیبت ہوگی زمین کے ہر درندے پر، آسمانوں کے ہر پرندے پر، مٹی پہ رینگنے والی ہر شے پر، اور سمندر کی تمام مچھلیوں پر۔ تمہارے ہاتھوں میں وہ پہنچائی جائیں گی، ہر زندگی محرک شے تمہاری غذا ہوگی، اور جیسے میں نے تمہیں عطا کیے سرسبز پودے، ویسے ہی تمہیں ہر شے عطا کروں گا، مگر تم ماंس جو اس کی جان کے ساتھ نہیں کھاؤ گے، اور اس کی جان اس کا خون ہے، اور تمہاری جان کے خون کا میں حساب لوں گا ہر درندے اور ہر انسان سے، اور میں یقیناً حساب لوں گا ہر انسان سے اس کے ساتھی انسان کی جان کا۔ عہد نامہ قدیم توریت، نہ مدعی نہ شہادت، حساب پاک ہوا، صحن تاریک تھا اور طویل برآمدہ روشن، فجر کی 2 اذانیں دی جا چکی تھیں اور آسمان گہرا جامنی تھا۔ برآمدے کے آگے کوٹھڑیاں در کوٹھڑیاں تھیں جن کی میلی دیواروں پہ لکیریں، نشان نام سے لکھے تھے۔ کچھ قیدی سو رہے تھے، کچھ جاگ رہے تھے۔ یہاں زندگی 2 انتہاؤں کے درمیان لٹکتی تھی، سیاہ دھاری سفید دھاری سے مکمل الگ ہو چکی تھی، تو فجر کی تیسری اذان گونجنے لگی تھی۔ ہواؤں نے مؤذن کی آواز کو اپنے پروں پہ اٹھایا اور صحن میں پھیلا دیا، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ایسے میں برآمدے میں 2 پہرے دار ٹہلتے ٹہلتے ایک سکون کے ساتھ آ کھڑے ہوئے تھے۔ ایک نے بیڑی سلگائی اور دوسرے کو پیشکش کی، جسے دوسرے نے مسترد کر کے پھر سے اس حوالاتی قیدی کی کوٹھڑی کو دیکھا جس کے سامنے وہ کھڑے تھے۔ پہلے سپاہی عبدالشکور نے بھی گردن موڑی، پھر استہزائیہ مسکرا کر سر جھٹکا۔ محمد دین، بار بار اس بدمزاج آدمی کو نہ دیکھا کر، اس کا دماغ پہلے ہی خراب رہتا ہے، تیری ہمدردی سے وہ اور شیر ہو جائے گا۔ لبوں سے دھواں چھوڑتے اس نے تنبیہ کی، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کی عبادت کی جائے۔ مؤذن کی صدا برابر آ رہی تھی۔ محمد دین تعصب سے اس کوٹھڑی کو دیکھتا رہا جس میں سفید لباس میں ملبوس قیدی نماز کا کپڑا بچھاتا نظر آ رہا تھا۔ کیا یوں نماز پڑھنے سے اللہ معاف کر دیتا ہے؟ محمد دین نے مایوس آواز میں پوچھا۔ قیدی اب آستین کلائیوں تک برابر کر رہا تھا جو اس نے وضو کے لیے اوپر چڑھائی تھی، اس کی پشت ان دونوں کی جانب تھی۔ قتل کبھی معاف نہیں ہوتا، اور جو اس طرح اپنی بیوی اور سگے بھائی کو قتل کر دے وہ تو کبھی بھی معاف نہیں ہوگا۔ بیڑی کا بڑا سانس اندر کھینچتے عبدالشکور نے فتویٰ دیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مگر اس کی بیوی اور اس کے بھائی کے تعلقات تھے، اس نے غیرت میں قتل کیا تھا، یہی سننے میں آیا ہے، تبھی تو 4 سال سے جیل میں ہے۔ محمد دین ستون سے ٹیک لگائے ترہم سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ۔ قیدی اب کپڑے کے سرے پہ کھڑا تکبیرات پڑھتا رفع یدین کر رہا تھا۔ برآمدے کی مدھم روشنی میں اس کا نیم رخ واضح تھا، سفید شلوار، سفید کرتا، بالکل کفن جیسا۔ اب گردن جھکی تھی، ہاتھ سینے پہ تھے، قدرے لمبے بال 2 انچ کی پونی میں بندھے تھے۔ اس کا عمومی تاثر صاف ستھرے، اونچے اور مضبوط جسم اور خوبصورت نقوش والے مرد کا پڑتا تھا۔ فلاح کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ۔ اذان ہوا میں ترنم گھولتی سنائی دے رہی تھی۔ تو بیوی کو طلاق دے دیتا، بھائی سے تعلق توڑ دیتا، قتل کرنا ضروری تھا، اور لوگ نماز توبہ ووبہ کے لیے نہیں پڑھتے، ان کو رہائی چاہیے ہوتی ہے۔ تلخی سے کہہ کر اس نے ایک اور کش کھینچا، مگر ایک بات ماننے کی ہے، اس کے غصے کے علاوہ یہ بندہ برا نہیں تھا۔ تجھے پتہ ہے اس کا انٹیلیجنس میں اونچا عہدہ تھا، اچھا خوبصورت جوان تھا، مگر بیوی ایسی نکلی کہ زندگی برباد ہو گئی فارس قاضی کی۔ اور فارس اب رکوع میں جھک رہا تھا۔ نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ فضا میں تیرتی آواز ملائمت سے ستونوں سے ٹکرا رہی تھی۔ ہاں تو اپنا کیا سامنے آتا ہے، اب یہ بچے گا تھوڑی ہی۔ لاپرواہی اور استہزاء سے سر جھٹک کے
عبدالشکور جانے کو پلٹا۔ تبھی محمد دین کسی سحر کے زیر اثر بولا، مگر وہ کہہ رہا تھا کہ یہ رہا ہو جائے گا۔ عبدالشکور نے رک کر حیرت سے اپنے ساتھی کو دیکھا۔ یہ فارس قاضی رہا ہو جائے گا؟ یہ کس نے کہا؟ وہی وہ لمبا خوبصورت گھنگریالے بالوں والا لڑکا جو ہر ہفتے اس سے ملنے آتا ہے۔ محمد دین کی نگاہیں اندر اس پر مرکوز تھیں۔ فارس قاضی اب سجدے میں سر رکھے ہوئے تھا۔ وہ اس کا بھانجا؟ کیا نام ہے اس کا؟ اور اس کے لگنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی بات ہمیشہ سچ ہو جاتی ہے۔ پہلے اس نے کہا تھا کہ ہفتہ وار پیشی ہوا کرے گی، ایسا ہی ہوا۔ پھر اس روز کہہ کر گیا کہ اس ہفتے یہ رہا ہو جائے گا۔ نہ تو اس کا بھانجا یہ سب تجھے کیوں بتا رہا ہے؟ عبدالشکور بیڑی لبوں سے ہٹائے محمد دین کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ابے مجھے کہاں، وہ تو اسے بتا رہا تھا، میں نے تو یوں ہی سن لیا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اذان اب دھیمی پڑ رہی تھی۔ چھوڑ یار، یہ نہیں رہا ہونے والا، اس نے تلخی سے کہہ کر بیڑی پھینکی اور پھر سلگتے بجھتے انگارے کو دیکھنے لگا۔ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کی عبادت کرنی چاہیے۔ آواز دم توڑ گئی، فضا میں سکوت چھا گیا۔ پھر بلبل نے صدا لگائی، درختوں نے پتے جھکائے اور ساری مخلوق اپنی عبادت میں مشغول ہو گئی۔ قیدی سلام پھیر کر اٹھا، جائے نماز کا کونا موڑا، کف کلائی پہ موڑے اور چلتا ہوا سلاخوں تک آیا۔ اس کا چہرہ ٹیوب لائٹ کی روشنی میں واضح ہوا۔ اس کی آنکھیں سنہری تھیں۔ انہیں سکیڑ کر ان دونوں کو تیکھی نظروں سے دیکھتے اس نے انگلی سے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ محمد دین میکانکی انداز میں قریب آیا۔ عبدالشکور اتنا متاثر نہ تھا، مگر اس نے بھی پیروی کی۔ اپنے کان صاف کر کے دھیان سے سنو۔ وہ تیز نگاہوں سے دونوں کو باری باری دیکھتے ہوئے بولا، پہلی بات، وہ میرا سگا نہیں، سوتیلا بھائی تھا۔ دوسری بات، میرے بھانجے کا نام سعد یوسف ہے۔ اور آخری بات، اگر آئندہ تم میری ملاقات کے اوقات میں مجھے میرے آس پاس بھٹکتے نظر آئے تو اگلے دن یہاں پہرا ویل چیئر پہ دو گے۔ سمجھ میں آیا؟ تجھے تو میں ابھی۔ عبدالشکور غصے سے آگے بڑھا، مگر محمد دین نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر پیچھے دھکیلتے ہوئے چھوڑو جانے دو کہہ کر اسے روکا اور واپس لے گیا۔ کیا؟ ہاں ابھی کیا؟ سلاخیں تھامے فارس نے بھینچے جبڑے اور غسیلی آنکھوں سے پکارا، مگر محمد دین بمشکل سمجھا بجھا کر اسے دور کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ فارس نے سر جھٹکا اور واپس ہو لیا۔ صبح کی سفیدی آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی۔